باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف روش اختیار رکھتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے۔ ہم نے صاف اور واضح آیتیں نازل کر دی ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ سورہ مجادلہ کی 5ویں آیت ہے۔ پچھلی آیتوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ زہار کا شرعی مسئلہ اور اس کے کفارے کے متعلق بیان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب مہین ہے۔ اور ایک لفظ اس میں کافر آیا ہے۔ اس کا مطلب انہیں یہ نہیں کہ وہ منکر خدا ہے یا منکر رسالت ہے، بلکہ وہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا اقرار کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل، طرز عمل جو ہوتا ہے وہ کافروں جیسا ہوتا ہے۔ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ان کو سنائے جاتے ہیں تو وہ اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی پر چلنا نہیں چاہتے بلکہ اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں، اور جو جاہلیت کے جو طریقے تھے اس کو اپنانا چاہتے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان مخلص اہل ایمان ایسا کام نہیں کر سکتا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس کو سنایا جائے تو فوراً وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس میں لفظ کافر آیا ہے ان کے لیے۔ دیگر جگہوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ لایا ہے جو انہیں اہل ایمان ہی ہیں، دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا طرز عمل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مومن نظر آئیں، مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ فرمایا۔ سورہ آل عمران 4 پارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کے اوپر حج بیت اللہ فرض کیا ہے، بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے، اور جو کوئی اس سے کفر کرے، یہاں پہ بھی لفظ وہی آیا ہے، یعنی اس کا حکم ماننے سے انکار کر دے، حکم نہ مانے، اس کی اطاعت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جیسا کہ پچھلی آیتوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ زہار کے احکامات آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا، اور اس کا جو حکم تھا اس کو منسوخ فرمایا، جو جاہلیت کا حکم تھا کہ اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ کوئی اپنی بیوی سے زہار کر لے تو پھر وہ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ ابدی محرم کہلاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ قرار دیا، اور پھر اس کے متعلق کفارہ ادا کرنے کے تعلق سے فرما دیا کہ جو کوئی ایسا کرے گا تو پھر اپنی بیوی سے رجوع ہونے سے پہلے اسے چاہیے کہ کفارہ دے، ورنہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اگر یہ باتیں وہ تسلیم نہیں کرتا ہے، انہیں کفارہ دیے بغیر وہ اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے زہار کرا ہے اس لیے اب میں اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا، وہ مجھ سے علیحدہ ہو گئی ہے، جدا ہو گئی ہے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا نہیں چاہ رہا ہے۔ وہ جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایسے اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں اس کو ماننے سے کوئی انکار کرتا ہے، اور چاہے وہ انہیں اقوال کے ذریعے سے ہو یا اعمال کے ذریعے سے ہو، دونوں اس میں آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو مومن شمار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی فہرست میں وہ ایمان والوں میں شامل نہیں ہوگا، چاہے دنیا والے اس کو مسلمان کہتے ہوں گے، چاہے دنیا والے اسے کوئی اور کہتے ہوں گے، لیکن اللہ کی فہرست میں تو وہ مسلمان اور مومن بندہ شمار نہیں ہوگا، کیونکہ جس کو پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فرائض عائد کیے ہیں اور اس کے لیے کیا حدود مقرر فرمائے ہیں، اور کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اور کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حرام قرار دیا ہے،
اس کی اگر اس کو پرواہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ایسا آج مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے کہ مسلمان بھی جو ہے ایسا ہی روش اختیار کیے ہیں، یعنی ان کا طرز عمل ایسا ہی مجرمانہ ہے، فرائض کے تعلق سے بھی، اور جو ہے بے پرواہی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور جو ہے مجرمانہ روش اختیار کرتے ہیں۔ نمازوں کا معاملہ لے لیجئے کہ نماز اللہ تعالیٰ روزانہ 5 نمازیں فرض کیے ہیں ہر مسلمان مومن بندے کے اوپر۔ یہ واحد عبادت ہے جو روزانہ فرض کی گئی ہے، دیگر عبادتیں روزانہ نہیں ہیں، جیسا کہ روزے ہیں یا حج ہے زندگی میں ایک بار، اور رمضان کے روزے سال میں ایک بار، زکوٰۃ بھی ایک بار، لیکن نمازوں کو نہ صرف روزانہ بلکہ روزانہ 5 بار۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کتنی اہمیت ہوگی اس کی، کتنی فضیلت ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو 5 بار رکھا ہے کہ 5 بار میرے حضور حاضر ہونا، میرے پاس آ کر جو ہے یعنی اپنی عاجزی اور انکساری کا ثبوت دینا۔ تو لوگ لیکن جو ہے کتنے بے پرواہ ہو گئے ہیں آج مسلمان، اس کی پرواہ ہی نہیں ہے ان کو، جبکہ احادیث میں کتنی اہمیت بتائی گئی ہے اس کی، کہ یعنی یہ فرق بتایا ہے مومن اور کافر کے بیچ میں نماز کو، اور مومن کی جو ہے معراج فرمایا، دین کا ستون فرمایا اس کو، اس کے باوجود آج یعنی 5% لوگ بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ مسجدوں کو ویران کر دیے ہیں، آستانوں کو آباد کر دیے ہیں، جہاں پر نہیں جانا ہے وہاں پر جا رہے ہیں، جہاں پر جانا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے اور آ کر کھڑے ہونا ہے، وہاں پر آنا نہیں چاہتی، کیونکہ روزانہ آنے کا معاملہ ہے، روزانہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کبھی کبھی جانا ہے تو چلے جائیں گے، کبھی 8 دن میں چلے جائیں گے، مہینہ بھر میں چلے جائیں گے، سال بھر میں چلے جائیں گے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن روزانہ اللہ کا حکم ماننا نہیں چاہتی۔ اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، روکا ہے جن چیزوں سے، جس کو حرام قرار دیا ہے، اس سے رکنا نہیں چاہتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، یہی تو مطلب ہے اس کا۔ ورنہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول جن کاموں کا کرنے کا جو حکم دیے ہیں اور جن کاموں سے رکنے کے لیے کہا ہے، منع کیا ہے، اس سے نہیں رکنا چاہتے، اور جو کام کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کرنا نہیں چاہتے، تو یہ مخالفت نہیں تو اور کیا ہوگی؟ یہی مخالفت ہے۔ ایسا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل فرمائیں گے، یہی فرما دیا گیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے رسول کے جانب سے جو ہے یعنی واضح احکامات آ جانے کے بعد ان کی مخالفت کریں گے اللہ کے پاس، یعنی اللہ کا حکم نہیں ماننا چاہیں گے اور کوئی اور دوسرا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر دیگر لوگوں کا راستہ، تو پھر وہ جس راستے پر جا رہے ہیں، جس راستے پر جانا چاہ رہے ہیں، جس کا انتخاب انہوں نے کیا ہے، وہی راستے پر ہم ان کو چلا دیں گے، یعنی ان کے لیے جہنم ہے اور بہت برا راستہ ہے، بہت بری جگہ ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو جو لوگ اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں تو ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، دوہری سزائیں ہیں ان کو، اور پھر آخرت میں عذاب مہین فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ذلت آمیز عذاب ان کو دیا جائے گا، نہ صرف یہاں پر بھی ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ یعنی جو اللہ کے حدود کو ماننا نہیں چاہتی، اپنی حدود خود قائم فرمانا کر دینا چاہتے ہیں، اور جو ہے جو اللہ کے احکامات ہیں اس کے بغاوت کی روش اختیار کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یعنی باغی کہا ہے، اور ایسے ہی لوگ جو ہے مخالفت کر رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ جو شریعت ہے اس کو ماننا نہیں چاہتی، اس کی دھجیاں اڑاتی ہیں، اس کو تسلیم کرنا نہیں چاہتی، اور اپنے قوانین کو ماننا چاہتے ہیں، بناتے ہیں اس کے ذریعے سے، اور دیگر یعنی غیروں کے قوانین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ذلیل و رسوا کریں گے ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایسے لوگ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتے ہیں اور ان کی نظر عنایت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بد کرداریوں میں پڑ جاتے ہیں، بدعمالیوں میں پڑ جاتے ہیں، اور اخلاقی پستی اور رذالت میں پڑ جاتی ہیں ایسے کام کرنے والے لوگ، اور ان کو اللہ تعالیٰ سزائیں دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج مسلمان بھی ایسے ہی کاموں میں پڑ گئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے ذمہ داریاں دے کر رکھی ہیں، اور ایسے اقتدار اور حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے کہ دوسرے کسی کو اتنا اقتدار اور حکومت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں عطا فرمایا، اس کے باوجود وہ اپنی جگہوں پر اپنے ملکوں میں اس کو نافذ کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نافذ کرنے کے لیے بھیجا ہے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی جتنا ممکن ہو سکے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے، شریعت کو اپنے گھروں میں لانے کی کوشش کرے، اپنے محلوں میں، اپنے
ملکوں میں لانے کی کوشش کریں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکومت اور اقتدار دیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کے قوانین کو لاتے ہیں، دوسروں کے قوانین کو لا کر وہاں پر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار سے کیسا بے دخل کر رہے ہیں، ذلیل کر کے نکال رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا کا مشاہدہ ہے کہ کیسا ملکوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ تباہ کر رہے ہیں۔ کل جو حکمران تھے آج کیسے ذلیل ہو گئے ہیں، اور آج جو بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، جو بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم منمانی کر سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، تو ان کا انجام بھی ایسا ہی ہونے والا ہے، ان کا انجام اس سے مختلف نہیں ہونے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبہ کیا ہے کہ ایسا کام کرنے سے باز آ جاؤ۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر کے اٹھائیں گے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے وہ کیا خوش کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو شمار رکھا ہے اور یہ ان کو بھول گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہیں۔ آج جو بھی کرتوت کر رہے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں، بدعمالیاں کر رہے ہیں، دنیا میں دھوم مچا رہے ہیں، جو چاہے کر رہے ہیں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن آنے والا ہے جب ان سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر کے اٹھائیں گے، اور پھر وہاں پر ان سے ان کے اعمال کی جواب دہی ہوگی، محاسبہ اعمال ہوگا۔ آج وہ کر کے بھول رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹی بات ہے، جو چاہے کر لو۔ آج آزادی ہے ان کو اختیار کی، ارادے کی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو نوٹ کر رہے ہیں، ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جو تم کر رہے ہو، تم کر کے بھول رہے ہو، ہم اس کو لکھ کر محفوظ کر رہے ہیں۔ ایک ایک عمل تمہارا کرتوت، تم جو کیے ہیں دنیا میں، اس کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوئے، تم کہاں پر کب اور کس قسم کا عمل کیے تھے، اور پھر اس کا رد عمل کیا ہوا، اور کس کس کو کیا کیا نقصان پہنچا اس کی وجہ سے، یہ تمام باتیں محفوظ ہیں۔ تم یہ مت سمجھو کہ یہ چھوٹی بات ہے، یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں تم کر رہے ہو، اپنی من مانی زندگی گزار رہے ہو۔ تم کو ایک دن بتا دیا جائے گا، اور پھر تمہارے لیے عذاب تیار ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامة ان اللہ بكل شیء علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کوئی سرگوشی 3 آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جن میں چوتھا اللہ نہ ہو، اور 5 آدمیوں کی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جن میں وہ چھٹا نہ ہوتا ہو، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، مگر وہ ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں ہو۔ پھر ہم قیامت کے دن بتا دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس میں ان منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ منافقین بظاہر مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے، لیکن مسلمانوں کی پکے دشمن، دل میں ایمان نہیں تھا، اور انہوں نے الگ سے خفیہ طور پر اپنا ایک جتھا بنا کر رکھا تھا، اور اس میں خفیہ سازشیں کرتے تھے، خسر پسر کرتے تھے، مسلمانوں کو دیکھ کر کچھ آہستہ آہستہ بات کرنا شروع کر دیتے تھے، یعنی مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، ان میں تفرقہ ڈالنا چاہتے تھے، اور ان میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ تمہارے انہیں جو عمل ہیں جو تم ظاہر کر رہے ہو یا تم جس کو چھپا رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات بتائی کہ تم جو سرگوشیاں کرتے ہو، چپکے چپکے جو بات چیت کرتے ہو، تم میں اگر 3 ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، اس بات کو سمجھ لو۔ اگر تم 5 ہوتی ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ مثال کے ذریعے سے بتائی گئی یہ بات، ورنہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم جو چاہے کر لو گے، جو چاہے باتیں کر لو گے، سازشیں کر لو گے، مکر و فریب کرو گے، لوگوں کے ساتھ فتنہ پیدا کرو گے، تو اللہ تعالیٰ نہیں جانتے ہیں۔ نہیں، بلکہ تم کہیں پر بھی ہو، تم خلوت اور جلوت میں ہو، تم جنگل و بیابان میں ہو، تم رات کے اندھیرے میں ہو، تم گھر میں ہو، گھر کے باہر ہو، کہیں پر بھی ہو، اینما کانوا الا ہوا معہم اینما کانوا، فرما دیا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہمیشہ ہے۔ اس کی کیا کیفیت ہے وہ نہیں جان سکتے ہم، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تم اگر 3 ہوتے ہو تو چوتھے ہم ہوتے ہیں، تم 5 ہوتے ہو تو چھٹے ہم ہوتے ہیں، چاہے تم تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، ہمیشہ ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، اور
تمہارے ہر عمل سے ہم واقف اور باخبر ہیں، اور تم کو ایک دن جتا دیا جائے گا، اس بات کا تم کو لحاظ ہونا چاہیے۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ ان اللہ بكل شیء علیم، اور وہ دن آئے گا، اس دن ہم تم کو بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا عمل کیے تھے، کیا کیا بات چیت کی تھی، اور کیا کیا شرارتیں تم نے کی تھی۔ الم تر الى الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر وہ وہی کچھ کرنے لگے جس سے انہیں منع کیا جاتا رہا ہے، اور وہ گناہ ہیں ظلم و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے لیے خفیہ سازشیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسے لفظ سے سلام کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتے، ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل کیے جائیں گے، پس وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہی منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے اس میں۔ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا، منع کیا تھا کہ تم ایسی سرگوشیاں مت کرو، راستوں میں بیٹھ کر یا ادھر ادھر بیٹھ کر خفیہ باتیں اور سازشیں مت کرو لوگوں کے ساتھ معاملے میں، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ انہیں جو خفیہ بات چیت جو کرتے تھے، وہ ظلم و زیادتی کی بات چیت کرتے تھے، گناہ کی بات چیت کرتے تھے، معصیت رسول کی بات کرتے تھے، کبھی بھی کوئی اچھی بات، تقوی، پرہیزگاری اور نیکی کی بات نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ایک ان کی جو بیماری تھی ان کے دلوں میں وہ یہ کہ ایسے لفظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کہتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کو استعمال نہیں کیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرمانا، لیکن انہوں نے السلام علیک کہتے تھے آ کر۔ السلام کا مطلب یہ ہے کہ تم پر موت ہو، یعنی یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، بس یہ کہتے تھے کہ وعلیک، تم پر ہو، یہ مجھ پر نہیں بلکہ تم پر ہو۔ وعلیکم کو پورا جواب نہیں دیتے تھے، وعلیک فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس ایسے بدبخت تھے، یہ شرارت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی عمل کرتے تھے، اور پھر یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہماری حرکت یہ خبیث ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو سزا کیوں نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے، اس کے تحت تم کو جو ہے کچھ چھوٹ مل گئی ہے، لیکن تم یہ مت سمجھو کہ تم بچ جاؤ گے، جہنم تمہاری منتظر ہے، تم کو وہاں پر داخل ہونا ہی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب